آپ کبھی بھی کسی کی سوچ اغوا کر کے تشدد کر کے نہیں بدل سکتے. کسی صحافی کی سوچ بدل نہیں سکتے. آپ کسی صحافی کا نظریہ نہیں بدل سکتے. آپ جتنا مرضی تشدد کر لیں. دیکھیں مجھے اٹھایا, مجھے اغوا کیا, کیا کیا؟ میں آج بھی وہیں پر سٹینڈ کرتا ہوں جہاں پہ کل کرتا تھا. عمران ریاض آج بھی وہیں پر سٹینڈ کرتا ہے جہاں پر کل کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ شاکر رحمان میرے ساتھ بیٹھے ہیں. شاکر رحمان ان کو اٹھایا گیا, آج بھی وہ وہیں سٹینڈ کرتے ہیں جہاں کل کرتے تھے. آپ نے اس ملک کے اندر گنڈے بدماش کا راج ہے. تو نامعلوم کچھ لوگوں نے سول کپڑوں میں ماسک پہنے ہوتے ہیں جن کا نہ پتہ لگتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے, نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گنڈے ہیں, نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بدماش ہے, اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی فورس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. وہی لوگ ہمارے صحافیوں سے کیمرے چھینتے ہیں, مائک چھینتے ہیں, ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کو تشدد کرتے ہیں. سہراب برکت صاحب ہو, آغا شیخ سرور صاحب ہو, یا پھر رائے غلام علی صاحب ہو, ان قدمہ لے کے ہر حد تک جائیں گے. ہم احتجاج بھی کریں گے اور جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے. دیکھیں آپ صحافیوں کا نظریہ نہیں چینج کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں, ارشد شریف اللہ انہیں جنت دے, شہید وہ اس دنیا سے نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, ہمارے صحافی بھائی ہیں. دیکھیں ان کو جس طرح شہید کیا گیا, جس طرح عمران ریاض خان کو گھسیٹا گیا, عمران ریاض خان کی جان کو خطرے میں, اور پھر 5 مہینے ان کو اغوا کیا گیا. دیکھیں آپ کسی بھی صحافی کی سوچ بدل نہیں سکتے. آپ کسی صحافی کا نظریہ نہیں بدل سکتے. آپ جتنا مرضی تشدد کر لیں. دیکھیں مجھے اٹھایا, مجھے اغوا کیا, کیا کیا؟ میں آج بھی وہیں پر سٹینڈ کرتا ہوں جہاں پہ کل کرتا تھا. عمران ریاض آج بھی وہیں پر سٹینڈ کرتا ہے جہاں پر کل کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ شاکر رحمان میرے ساتھ بیٹھے ہیں. شاکر رحمان ان کو اٹھایا گیا, آج بھی وہ وہیں سٹینڈ کرتے ہیں جہاں کل کرتے تھے. آپ نے کیا چینج کیا؟ آپ کبھی بھی کسی کی سوچ اغوا کر کے تشدد کر کے نہیں بدل سکتے. اس حکومت نے جس طرح جو ہے وہ صحافیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے, حکومت نام کی تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی گنڈا, کوئی بھی بدماش اٹھ کے آتا ہے, وہ کسی بھی صحافی کو کہیں سے بھی ان کے گھروں کے دروازے توڑ کر ان کو اغوا کر لیتا ہے, جو کہ قابل مذمت ہے. اور ایسی حرکتیں ہم انشاءاللہ صحافیوں کے ساتھ اب نہیں ہونے دیں گے, اور یہ ہم ہر صحافی کا مقدمہ لڑیں گے, اور جتنا کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے لیے کریں گے. تصویر آپ دیکھ رہے ہیں شہید ارشد شریف. فرق پڑتا ہے جب آپ آواز بنتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. میں آج کسی مسجد امام کو یہ تصویر دکھاؤں, اٹھا کے پکڑا دوں, اس کو بھی گرفتار کریں گے. اس تصویر کا اتنا خوف ہے. آج بھی اس کی آواز ارشد شریف کی ان کا پیچھا کرتی ہے. ارشد شریف کی آواز آج بھی ان کا پیچھا کرتی ہے, اور یہ اس سے خوف زدہ ہے. باقی دوستوں نے بات کی نظام کی. نظام تو تباہ ہے, نظام میں کچھ ہے نہیں ہمارے میں کیا ہی بات کروں اس پہ. میں ایک رقم کہوں گا اور ان کہوں گا کہ آئیں اور یہاں پر بات چیت کریں. شکریہ بھی آپ سب لوگ آئے. یہ ہم سب کا کاز ہے. میں آغا شیخ سرور کے جو والد ہیں ان سے جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی, یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا, اور آج دوسری بار جب ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو ان کا بیٹا اس وقت بھی ظاہر ہے ہمارے درمیان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی ہے اس کو محفوظ رکھے, جلد سے جلد واپس لے کے آئے. یہاں ایک بات ہوئی جس طرح وہ ذیشان صاحب حوالہ دیتے تھے شکریہ کا. میں آج ایک پرسنل بات بتانا چاہتا ہوں. عمران ریاض صاحب کے حوالے سے اس مظاہرے پہ ہم موجود تھے جہاں اقرار صاحب تشریف لائے تھے. جتنی آواز اٹھا سکتے تھے اٹھائے. عمران ریاض کی رہائی کے بعد ہمارے سارے دوست ان سے ملنے گئے ہوں گے, میں ان سے ملنے نہیں گیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کچھ چاہ رہا تھا کہ میں نے ان کو بڑا کام کیا. جب ہم کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, جیسے آج اٹھائے, آج آغا شیخ سرور کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, بنیادی طور پہ ہم اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ باری سب کی آنی اور آ بھی رہی ہے. میں عمران ریاض صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا. جس تکلیف سے, جس کرب سے, جس ملک سے گزر کے آئے, مجھے لگا کہ میں اس بندے سے کیا بات کروں گا, میں اس سے کیا سولیڈریٹی کا اظہار کر سکتا ہوں, میں اس کو کیا الفاظ کہہ سکتا ہوں جس تکلیف آیا ہے. وہ چلے گئے, حالانکہ ان سے جب بھی ملاقات یا فون پہ وہ بات وایا فون ملاقات ہوتی ہے, اچھے لفظوں میں وہ ان کے ساتھ تعلق ہے. آج یہ جو دوست ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ گئے, ہمیں نہیں آنا. نہیں, یہ ایک آنا ہے, لیکن میں ایک بات جو ہم یہاں ہوئی وہ ضرور رکھنا ہے, اصول ایک رکھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصول وہ ہوتا ہے جو میرے خلاف بھی استعمال. حامد میر پہ گولی چلی, آج بھی ریکارڈ پہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی مذمت کی اور کہا یہ غلط ہے. اسد طور کو اٹھایا گیا, ریکارڈ پہ کہا غلط ہے. متی اللہ جان کے ساتھ ہوا, ریکارڈ پہ کہا غلط ہے. چند روز پہلے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہوا, ریکارڈ پہ کہا غلط ہے. کیوں؟ ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف کے ساتھ زندہ رہنا, ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف رائے کے اوپر اتفاق کرنا. اس لیے جب اصول ایک, دیکھیں اقرار الحسن صاحب کی صحافت سے آپ کو 1000 اختلاف ہو سکتا ہے, سید ذیشان سے ہو سکتا ہے, شاکر سے, میرے سے ہو سکتا ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کیا میں اصول پہ کھڑا ہوں. جب آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں ظلم ہو رہا ہے, اب میری ذات کو جسٹیفائی آپ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے میرے میں 1000 کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, میں کہیں نہ کروں گا. اب مسئلہ یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کو غلط کہنا ہے اور اس کو غلط نہیں کہنا, ہم اپنے اصول کو خراب کر لیں.
سو اس لیے نمبر 1 جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، جن سے ہم اتفاق کرتے ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اور میں ایک اور بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہہ رہے تھے کہ متی کے ساتھ، متی اللہ جان صاحب کے ساتھ عمران خان کے دور میں ہوا یا آج کے دور میں ہو رہا ہے، ہم بڑے تیز ہیں خاص کر صحافی. سیاستدان بیچارہ تختہ مشق ہوتا ہے نا. ہم آج شہباز شریف کو، نواز شریف کو، زرداری کو، عمران خان کو رگڑنا آسان ہے. جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف یا عمران خان بندے اٹھواتا ہے؟ انٹرسٹ ہو سکتا ہے شاید کہ نہ، سیاستدان بندے نہیں اٹھواتے. میں 100% کی بات نہیں کہہ رہا جی، میں آئیڈیل بات نہیں کر رہا. وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، جو بھی ہو، اس قسم کے جب لوگ اٹھائے جو سوال کرتے ہیں، جو جائز سوال کرتے ہیں، جو صحافی ہیں، ہاں ہم نے کہنا ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ ہمارے لیے آسان ہے. لیکن یہ سلسلہ نہ رکنا ہے، نہ سلسلہ یہاں پہ ہوگا. اور جو بات ہوئی کہ 80-20 میچ نہیں، ہمیں اپنی آوازوں کو، ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹیز کو مانتے ہوئے نا، ہمارے ہاں یہ جس طرح اقرار صاحب فرما رہے تھے، ذیشان صاحب اور یہ باقی ہمارے دوست، بڑا آسان ہوتا ہے اس کو کہہ دینا کہ یہ ٹاؤٹ ہے. بھائی غلط کو غلط اگر میں نہیں کہوں گا، اور اگر کسی صحیح کو صحیح نہیں کہوں گا، تو پھر میں اگر آپ کے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، تو میں آپ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوں. یعنی میں اگر کسی ایک جو آپ کا مخالف ہے وہ صحیح ٹائم کو صحیح بات کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے، اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ پھر میں اگر آپ کے ساتھ بھی کو صحیح نہیں بتا رہا، میری انٹیگریٹی پہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے صحیح کو میں صحیح نہیں کہہ رہا. اور اگر میں اس کے صحیح کو صحیح کہوں گا جو آپ کا مخالف ہے، تو میں ٹھیک ہوں. پھر میں آپ کے صحیح کو بھی صحیح کہوں گا اور میں غلط کو غلط کہوں گا. سو ہم نے یہ جو نکال لیا نا کہ وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. میرا ماننا کیا ہے؟ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو مانتے ہوئے جو اویلیبل سپیس ہے اس میں جتنا کہہ سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کہیں. اگر یہ بھی چلا گیا تو کون بولے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب بس نکلو، وہ کر دو، کر لیں گے، پھر واٹ نیکسٹ؟ وہ جو میں بول رہا ہوں میں وہ بھی نہیں بول پاؤں گا، جو میں آپ کے لیے سوال اٹھاتا ہوں میں وہ بھی نہیں سوال اٹھا پاؤں گا. سو زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے جتنی اویلیبل سپیس ہے اس میں بولیں، ایمانداری سے بولیں، اصول ایک رکھ کے بولیں، اپنے ہم خیال کے لیے بولیں اور اپنے مخالف خیال کے لیے بولیں. اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام دوست جو یہاں پر موجود ہیں ان کا شکریہ کہ وہ اپنے وقت نکال کر تشریف لائے. باتیں بہت سی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کی قلت ہے. مجھ سے بہت اچھے مقررین یہاں پر موجود ہیں. عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں، ذیشان عزیز صاحب بہت اچھی بات کریں گے، فاروق شہباز بڑائی صاحب موجود ہیں. تو میں مختصر سی بات کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، جو بھی ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ظہیم لغاری یہ کہہ رہے تھے کہ شاکر اوان کو اٹھایا گیا، مجھے اٹھایا گیا. دیکھیں ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر پہلے کھڑے تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا. اگر ان کی شہادت کی وجہ سے بھی ہم بدل نہ سکے، اگر ان کو بیسیکلی جو ان کو شہید کیا گیا تھا اس کا